اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 48 آیات تک ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 49 اور 50 تک ترجمہ ہم نے کیا تھا۔ تفسیر ان 2 آیات کی رہتی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیے آج جو ہے اس کا پھر سے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یزکون انفسہم الم تر کیا لم نہیں تر تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین الی طرف الذین وہ لوگ جو یزکون پاک کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، مقدس کہتے ہیں، انفسہم اپنے آپ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، بلکہ اللہ یزکی مقدس بناتا ہے، پاک کرتا ہے، من یشاء من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون اور لا نہیں یظلمون وہ ظلم ان پر ظلم ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، فتیلاً دھاگے برابر بھی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ مقدس بناتا ہے وہ جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون انظر تم دیکھو کیف کیسا یفترون وہ باندھتے ہیں اللہ پر اللہ پر کذب جھوٹ، وکفا اور کفا کافی ہے بھی بے سے ہی اس سے ان کو یہی اسمن گناہ، یہی گناہ کافی ہے، مبیناً سری یہی سری گناہ کافی ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب تم دیکھو کہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا بھی اسمن مبینہ اور یہی جھوٹ ان کے لیے کافی ہے، یہی سری گناہ کافی ہے۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ منہ پر تعریف اور توصیف کی اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کی بھی منہ پر تعریف نہ کی جائے۔ یہود و نصارہ کا قول تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اس کے چہیتے ہیں اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرانی۔ ان کے اس قول کی تردید میں یہ آیت الم تر نازل ہوئی۔ یہ قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کے خیال کے مطابق اس آیت کا شان نزول ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو امام بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے گناہ ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو بچے فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے لیے قربت الہ کا ذریعہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں اور ہمیں وہ بچا لیں گے، پس یہ آیت اتری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کا اپنے بچوں کا آگے کرنے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو بے گناہ کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے بچے بے خطا ہیں ایسے ہی ہم بھی بے گناہ ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت دوسروں کی بڑھی چڑھی مدح و ثنا بیان کرنے کے رد میں اتری ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم مدح کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے کی مدح و ستائش کرتے ہوئے سن کر فرمایا، افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہے کہ فلاں شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ کسی کی منہ پر تعریف نہ کی جائے۔ مسند احمد میں حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جو کہے میں مومن ہوں وہ کافر ہے، اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، اور جو کہے میں جنتی ہوں جہنمی ہے۔ ابن مردویہ میں آپ کے فرمان میں یہ بھی مروی ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کوئی شخص خود پسندی کرنے لگے
اور اپنی سمجھ پر آپ فخر کرنے بیٹھ جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت معاویہ بہت ہی کم حدیث بیان فرماتے تھے، اور بہت کم جمعے ایسے ہوں گے کہ جن میں آپ نے یہ چند حدیثیں نہ سنائی ہوں گی۔ جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور یہ مال میٹھا اور سبز رنگ ہے، جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا اسے اس میں برکت دی جائے گی۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدح و ستائش سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ دوسرے پر چھری پھیرنا ہے۔ یہ پچھلا جملہ ان سے ابن ماجہ میں بھی مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک صبح کو اپنے دین میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح کسی سے اپنا کام نکالنے کے لیے ملا، اس کی تعریف شروع کر دی، اس کی مدح سرائی شروع کی، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، حالانکہ نہ وہ اس کے نقصان کا مالک نہ نفع، اور بسا ممکن ہے کہ ان تعریفی کلمات اور اس کا تفصیلی بیان جو ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ سورہ نجم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ بس یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے پاک کر دے، کیونکہ تمام چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کا عالم وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایک دھاگے کے وزن کے برابر بھی کسی کی نیکی نہ چھوڑے گا۔ فتیل کے معنی ہیں کھجور کی گٹھلی کے درمیان کا دھاگا، اور مروی ہے کہ وہ دھاگا جسے کوئی اپنی انگلیوں سے بٹ لے۔ پھر فرماتا ہے ان کی افترا پردازی تو دیکھو کہ کس طرح اللہ عز و جل کی اولاد اور اس کے محبوب بننے کے دعوے دار ہیں، اور کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ میں رہنا ہوگا، کس طرح اپنے بروں کے نیک اعمال پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ بڑوں کے نیک اعمال، حالانکہ ان کا عمل دوسرے کو کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ پھر فرماتا ہے ان کا یہ کھلا کذب و افطرا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ، بلکہ ہمارے اندر آج کل تو بہت ہی زیادہ کہ میں ایسی اپنی تعریف ایک تو خود کرنا، پھر اگلے کی تعریف جو ہے وہ کرنا، کسی اور کی تعریف اس کے منہ پر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر کی جائے تو وہ غرور میں تکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی کہ جب تم نے اس کی تعریف کی تو اس کی گردن توڑ دی، پھر اپنی تعریف آپ کرنا، تو یہ تو ایک کھلی جو ہے وہ بے حیائی والا کام ہے کہ انسان خود اپنے نفس کی کا تزکیہ بیان کرے کہ میں ایسی میں تو اتنی اچھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔